وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر رواہ مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جابر یہ بیٹے کا نام ہے، عبداللہ یہ والد صاحب کا نام ہے. والد صاحب بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، دونوں کی دونوں صحابی ہیں ماشاءاللہ. ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے. جنگ کا اعلان ہونے کے بعد باپ بھی چاہتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہوں اور بیٹے بھی چاہتے ہیں کہ اس غزوے میں شریک ہو جائیں. بیٹا کہتا ہے ابو آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، آپ گھر میں رہیے، میں غزوے میں جاؤں گا، میں جنگ میں جاؤں گا. لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، یہ عمر کا آخری مرحلہ ہے، میں اس موقع پر گھر میں بیٹھ کر ایسے مرنا نہیں چاہتا، میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، تم گھر میں رہو. ابھی بیٹا چاہتا ہے ابو تم گھر میں رہو، میں جانے والا ہوں، اور والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تم گھر میں رہو، میں جانے والا ہوں. دونوں کے دونوں آپس میں تکرار کر رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے. باپ بھی چاہتا ہے کہ میں جاؤں، بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میں جاؤں. لیکن باپ نے کہا بیٹا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تمہاری 8 بہنیں ہیں، تمہاری 8 بہنیں ہیں. اب اگر تم جنگ میں چلے جاؤ گے، تم غزوے میں چلے جاؤ گے، اگر تم وہاں پر شہید ہو گئے تو یہ 8 بچیاں جو تمہاری بہن ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان 8 بچیوں کا نکاح کرنا، ان کو جو ہے ان کے اپنی جگہ پر بھیجنا میرے اوپر بہت بوجھ ہو سکتا ہے. بھئی 8 لوگوں کی ذمہ داری اس بڑھاپے میں کیسے نبھاؤں میں؟ مجھ پر مشکل ہوگا میرے لیے. ایک کام کرو، میں جنگ میں چلا بھی گیا، میں شہید بھی ہوا، تو تم جوان ہو اور تم 8 بہنوں کو سنبھال سکتے ہو، شادی کر کے دے سکتے ہو، کما سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. اگر تم شہید ہو گئے تو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہے، لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں گا تم سنبھال سکتے ہو، نکاح کر کے دے سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں. اس طرح باپ اپنے بیٹے کو منوا لیتا ہے. آخرکار بیٹا کہتا ہے کہ ہاں ابو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 8 بہنیں میری، اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ پر بوجھ ہو جائے گا، لہذا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، کوئی بات نہیں میں سنبھالوں گا انشاءاللہ. تو والد صاحب جنگ میں چلے جاتے ہیں اور اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوں کی نگرانی کے لیے، بہنوں کی تربیت کے لیے نکاح کر کے لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ تو کہا میں ایک جو ہے مطلقہ یا بیوہ سے میں نے نکاح کیا ہے، میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے، بڑی عمر والی عورت سے نکاح کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم تو نوجوان ہو، بڑی عمر کی عورت سے نکاح تم نے کیوں کیا؟ اگر تم بھی اپنی ہم عمر لڑکی سے نکاح کیے ہوتے تو تم بھی خوشی مناتے، وہ بھی خوشی مناتی، تم بھی ہنستے کھیلتے، وہ بھی ہنستے کھیلتی. تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میری 8 بہنیں ہیں، اگر میں ان جیسی چھوٹی عمر کی بچی کو اگر نکاح کر کے لاتا تو 8 بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ میری 8 بہنوں کی تربیت کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہش قربان کر دیے. میری بہنوں کی ذمہ داری اچھے انداز سے ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی خواہش کو قربان کر کے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر کے لایا ہے تاکہ میری بہنوں کی تربیت اچھے انداز سے ہو سکے. اتنے عظیم صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہم سفر میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس رمضان کے مہینے میں جب دھوپ کا موسم، دھوپ کڑی دھوپ کا ٹائم تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم سب لوگ پڑاؤ ڈالو، اپنی اپنی جگہ پر آرام کرو، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے. چنانچہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کچھ لوگ کپڑا ایسے ٹانگے ہوئے ہیں، کچا کپڑا، یعنی جو شدید دھوپ تھی اور یہاں کپڑا ایسے پکڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی تم لوگ ایسے کپڑا پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فلاں صاحب روزے سے ہیں
اور روزے سے رہنے کی وجہ سے ان کو بہت شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم سایہ کرنے کے لیے ان پر کپڑا پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں تاکہ وہ ذرا آرام محسوس کریں، تکلیف سے بچ جائیں، اور ان کو جو شدت سے پیاس لگ رہی ہے اس میں کچھ افاقہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لیس من البر ان تصوموا فی السفر، اس قدر تکلیف اٹھاتے ہوئے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ روزے کو توڑ دے، ان سے کہو کہ روزے کو توڑ دے۔ کیوں؟ حالت سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے، چھوڑ بھی سکتے۔ جب آپ رکھنے کی طاقت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اور آپ کے پاس طاقت ہے تو رکھ سکتے۔ لیکن اگر مشکل ہو رہی ہے، تکلیف سے جو حد سے زیادہ ہو رہی ہے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر روزہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ تو گویا اگر ہم سفر کر رہے ہیں، سفر کی حالت میں اگر روزہ ہمارے لیے مشقت کا باعث بن سکتا ہے، تکلیف والا بن سکتا ہے، تو وہاں پر روزے کو چھوڑ دینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، جب سفر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر وہ روزہ قضا کرے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی حالت سفر میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ رمضان ہونے کے بعد، سفر ہونے کے بعد وہ جو روزے چھوٹے ہوئے وہ قضا کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا جو ہے یعنی رخصت ہے، رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی رخصت ملتی ہے رخصت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب مان لو دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے، تم بعد میں روزہ رکھ سکتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے۔ حالت حمل میں ہے، اس کو رخصت ہے کہ تم روزے بعد میں رکھ سکتی ہو، تو وہ رخصت پر عمل کرے۔ اور ایک آدمی بخار میں، تکلیف میں، پھر بھی تکلیف کو اٹھاتے ہوئے روزہ رکھنا، مشقت سے رکھنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو رخصت پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ وہاں پر اللہ کے رسول روزے کو توڑنے کا حکم دیا۔ تو جہاں جہاں بھی رخصت کا پہلو ہے اس رخصت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم جو ہے بجائے رخصت کو چھوڑ کر آپ اس چیز پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔